بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاقل حسین۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کے حق میں سپریم کورٹ سے ایک دھماکہ خیز قسم کا بڑا فیصلہ آ چکا ہے۔ وہیں دوسری جانب آج سائفر کیس میں آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف بھی اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کی جانب سے ایک بہت بڑا ان کے خلاف فیصلہ بھی آ چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ آج الیکشن کے معاملے کو لے کر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بڑے سخت قسم کے آج وہ ریمارکس دے چکے ہیں، وہ بھی آج کے اس پروگرام میں آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ 9 مئی کے پرتشدد کارروائیوں کے بعد بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنوں کے خلاف باقاعدہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلانے کے بارے میں بات کی گئی تھی، اور یہ فیصلہ کیا جا چکا تھا کہ باقاعدہ سویلینز کا جو ٹرائل ہوگا وہ بھی فوجی عدالتوں میں کرنے کا باقاعدہ فیصلہ کیا جا چکا تھا، اور کئی کا تو باقاعدہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع بھی ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے خود چیئرمین بھی، ان کے رہنما بھی اور دیگر کارکن بھی بہت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ ظاہر ہے فوجی عدالتوں میں جو فوجی عدالتوں کا ایک رولز ہیں، ان کے اپنے ریگولیشنز ہیں، اس طریقہ کار سے وہ ٹرائل کرنا شروع کرتے جس سے ان کے حق میں تو کوئی بھی فیصلہ آنے کا چانس ہی نہیں تھا، تو وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں باقاعدہ درخواستیں بھی جمع کروائی جا چکی تھی کہ جو آرمی ایکٹ کے تحت باقاعدہ ملٹری کورٹس میں جو سویلینز کا ٹرائل چلانے کا جو فیصلہ کیا جا چکا ہے، اس پر سپریم کورٹ جو ہیں فوری طور پر ایکشن لے لے۔ تو آج سپریم کورٹ کی جانب سے سپریم کورٹ نے باقاعدہ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں آج منظور کرتے ہوئے باقاعدہ فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اور ابھی جو محفوظ جو فیصلہ تھا اس کو سناتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل آج کالعدم قرار دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، اور یقیناً یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج ایک بہت بڑی خبر ہے، اور یقیناً اس سے ریلیف ضرور پاکستان تحریک انصاف کے ان کارکنوں کو ضرور ملے گا، ان رہنماؤں کو ضرور ملے گا جو 9 مئی کے اور پھر 9-10 مئی میں جو پرتشدد جو کارروائیاں ہو چکی ہیں اس میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ کہیں نہ کہیں ملوث ضرور تھے، ان کے خلاف بڑے فیصلے آ سکتے تھے ملٹری کورٹ سے، تو ان کے لیے اب جو ہیں سول عدالتوں سے کسی نہ کسی شکل میں ریلیف ضرور ملے گا۔ ناظرین، آج فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے کی ہے، اور اس بینچ میں جسٹس منیف اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک اس بینچ کا حصہ تھے، اور سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل 5 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ تاہم آرمی ایکٹ کے سیکشن 2D1 کو آئین سے متصادم 4 ججز نے قرار دے دیا ہے، جبکہ اس میں جسٹس یحییٰ نے کوئی بھی اپنا فیصلہ، کوئی بات یا آفریدی نے اس میں اپنے رائے کا اظہار کرتے ہوئے محفوظ نہیں کیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ اگر کسی شہری کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل اگر شروع بھی ہو چکا ہے تو اس کو بھی کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور 9 مئی اور 10 مئی کے واقعات کی روشنی میں گرفتار 102 افراد جن کی فہرست باقاعدہ عدالت میں پیش کی گئی تھی، سپریم کورٹ نے ان کا ٹرائل عام فوجداری عدالتوں میں چلانے کا باقاعدہ حکم دے دیا ہے۔ یہ جو 102 جو لوگ تھے جو 9 مئی کے اور 10 مئی کے واقعات میں جو ملوث تھے کسی نہ کسی شکل میں، GSCO میں یا پھر کور کمانڈر کے گھر میں یا پھر کسی اور جگہ میں، یعنی آرمی تنصیبات پر حملے کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے 102 باقاعدہ ٹرائل کر کے ان پر جرم جو ہیں وہ ثابت ہونے کے بعد ان کے اوپر ٹرائل چلانے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ باقاعدہ اب جو ہے فوجداری عدالتوں میں عام جو سویلین جس میں ٹرائل ہوتی ہے سویلینز کی، عام فوجداری عدالتوں میں اس کو چلانے کا باقاعدہ فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ آرمی ایکٹ کی وہ شقیں جو عدالت کے سامنے پیش کی گئی تھی ان کے تحت سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے، اور عدالت نے ان شقوں کو بھی آئین سے متصادم قرار دے دیا ہے۔ آج سماعت کا آغاز ہوا تو جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ آخری آرڈرز کے مطابق اٹارنی جنرل کے دلائل چل رہے تھے، اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل ہو جائیں پھر کیس چلانے کا طریقہ کار جو ہے وہ دیکھا جائے گا، اور درخواست گزار کے وکیل سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل اس کیس کے فیصلے سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، اس کے بعد عدالت نے اس کو کالعدم قرار دے دیا، اور یوں آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ چکی ہے، اور اس سے یقیناً ان تمام گرفتار جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں ان کو ریلیف کسی نہ کسی شکل میں ملنے والا ہے۔ دوسری جانب آج ناظرین سائفر کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف باقاعدہ فرد جرم جو ہیں آج عائد کر دی گئی ہے، اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران
فرد جرم جو ہے باقاعدہ عائد کر دی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے صحت جرم سے انہوں نے انکار کر دیا ہے اور عدالت نے فرد جرم روکنے کے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی، اور عدالت کا کہنا تھا کہ آج کی تاریخ جو ہے وہ فرد جرم کے لیے رکھی گئی تھی، لہٰذا فرد جرم جو ہیں وہ عائد کی جاتی ہے۔ یہ فرد جرم اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی جرم کر لیتا ہے تو اس کے خلاف ایک ایف آئی آر یعنی درخواست جو ہے کسی بھی جگہ میں دائر کی جا سکتی ہے، وہ پولیس میں بھی کی جا سکتی ہے، ایف آئی اے میں بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یوں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور شاہ محمود قریشی کے خلاف ایف آئی آر جو ہیں وہ درخواست جمع کروائی جا چکی تھی، کمپلین وہ ایف آئی اے میں کروائی جا چکی تھی، تو اس کے خلاف باقاعدہ ایف آئی اے کی جانب سے گواہان اور پھر جو ثبوت جو ہیں وہ عدالت میں فراہم کیے جاتے ہیں، اور بعد میں جو عدالت کے جو جج صاحب ہوتے ہیں وہ ان جرمز کو پڑھ کر مجرم کو سناتے ہیں، اور پھر اگر وہ اس کو سنانے کے بعد اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے وہ ان کو تسلیم نہیں کرتا ہے، تو وہ کریں یا نہ کریں لیکن اس میں فرد جرم جو ہیں وہ عدالت کی جانب سے باقاعدہ عائد کی جاتی ہے، اور بعد میں وہ ایکسیپٹ جب نہیں کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہیں باقاعدہ جو شخص ہیں وہ اس کو بھی باقاعدہ عدالت میں اپنے ثبوتوں کو فراہم کرنے کا باقاعدہ ٹائم مل جاتا ہے، وہ بھی عدالت میں اپنا خود بھی بیان وہ سامنے رکھ لیتا ہے، اپنے وکلاء کے ذریعے وہ اجرا کروا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ایف آئی اے کی جو ٹیم ہے وہ بھی باقاعدہ تمام ثبوت اور گواہوں کے ساتھ وہ پیش ہو جاتی ہے اور ان کے خلاف مزید ثبوت فراہم کیے جاتے ہیں۔ تو ابھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف باقاعدہ ایف آئی اے کی جانب سے تقریباً 28 سے زیادہ جو گواہان نے ان کی فہرست باقاعدہ تیار کر دی ہے، اور آپ کو یہ معلوم ضرور ہوگا کہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تحریک انصاف کو جو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ تقریباً جو سلطانی گواہ بن رہے ہیں عمران خان کے خلاف وہ انہی کیسز کے لیے ہی بن رہے ہیں۔ ابھی تو 9 مئی کے پرتشدد کارروائیوں کے خلاف جو ہے عمران خان کے خلاف سکنجہ ٹائٹ ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے اس سائفر کیس میں بھی کئی جو ان کے جو پولیٹیکل جو سیکٹری تھے اور دیگر جو ان کے پارٹی کے اہم جو لوگ تھے وہ عمران خان کے خلاف جو سلطانی گواہ بن رہے تھے وہ اسی کیس کے لیے بنائے جا رہے تھے۔ تو آنے والے دنوں میں جو ان کے جو بہت ہی قریبی جو لوگ تھے جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں وہ عمران خان کے خلاف باقاعدہ جو سلطانی گواہ بنیں گے وہ اس کیس میں بھی باقاعدہ بیان دیں گے۔ تو یوں 28 کے قریب جو ہیں اس وزارت خارجہ کے جو ملازمین تھے، سیکٹریز تھے یا دیگر جو لوگ تھے وہ بھی باقاعدہ سلطانی گواہ بن چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پولیٹیکل جو ان کے جو احباب تھے وہ بھی 2 احباب جو ہیں وہ بن چکے ہیں جو اس کے دور میں باقاعدہ ان کو نوازا جا رہا تھا۔ تو آنے والے دنوں میں مزید تحریک انصاف کے لیے مشکل وقت پیدا ہو سکتا ہے۔ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 90 روز میں عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران درخواست گزار صدر سپریم کورٹ بار نے کہا کہ 90 دنوں میں الیکشن کی والی بات ممکن نہیں، وہ بات بتائیں جو ممکن ہے۔ سپریم کورٹ نے کیس میں الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو باقاعدہ نوٹس کروائے ہیں، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ دیکھیں 90 روز میں تو الیکشن ممکن نہیں ہے ابھی، تو لہٰذا آپ کوئی ایسا کوئی لائعمل یا کوئی سی بات بتا دیں جس سے چیزیں جو ہیں وہ باقاعدہ ممکن ہو سکیں۔ اور چیف جسٹس نے سوال کیا کہ مردم شماری شروع اور ختم کب ہوئی؟ عابد زبیری نے جواب دیا کہ یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آپ آرٹیکل 19 کے تحت ایک خط لکھ کر پوچھ لیں۔ جسٹس عطر من اللہ کا کہنا تھا کہ یہ بھی بتائیں کہ مردم شماری کروانے کی ضرورت کب ہوتی ہے، کیا مردم شماری کا تعلق براہ راست انتخابات سے ہے؟ اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ اگر آئین میں کچھ درج ہے تو وہ حرف آخر ہوگا، اس سے پہلے مردم شماری کب ہوئی تھی؟ وکیل عابد زبیری کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے عبوری جو مردم شماری ہے وہ 2017 میں ہوئی تھی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عبوری مردم شماری کے بعد اب حتمی مردم شماری ہو رہی ہے، آپ تو پریس ریلیز دکھا کر دلائل دے رہے ہیں اور حقائق بتانا وکیل کا کام ہے، عدالت کا نہیں۔ لگتا ہے مردم شماری 18 ماہ پہلے ہی شروع ہوئی ہوگی، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، ہمیں بتائیں مردم شماری اگر غلط ہے تو اب کیا ہوگا؟ آپ کی بات مان لیں کہ نہیں مردم شماری غلط ہے تو انتخابات اب کیسے ہوں گے؟ کیا 2017 کی مردم شماری پر انتخابات ہوں گے؟ کوئی تو حل ہوگا۔ جسٹس عطر من اللہ نے کہا کہ کیا آئین میں ایسا کچھ درج ہے کہ عام انتخابات سے قبل مردم شماری ہوئی ہو؟ اس پر وکیل عابد زبیری کا کہنا تھا کہ آئین میں ایسی کوئی شک نہیں کہ ہر انتخابات سے قبل مردم شماری
کروائی جائے. یعنی وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا لازمی ہے کہ اس سے پہلے ہی کروانا کی انتخابات سے قبل مردم شماری کے حوالے سے. عدالت نے 9 روز میں عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق کیس کی سماعت جو ہے 2 نومبر تک ملتوی کر دی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.